अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इल्म और सियासत के चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। रिगिंग क्लेम्स आज के एडिटोरियल का हमारा टाइटल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्लेम किया जा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से, कौन सी ताकतें किसको कितना फ़ायदा देती हैं और ये कब तक चलता रहेगा और पाकिस्तान हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार होता रहेगा। तो इस हवाले से एडिटोरियल है और एक अच्छा तजिया है। कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस पे आपको बात करना पड़े, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करना पड़े, इलेक्टोरल रिगिंग के ऊपर आपको बात करना पड़े, तो आज का ये एडिटोरियल आपको एज एविडेंस, एज लॉजिक बिल्डिंग एक अच्छी जो है वो रीच दे सकता है। चैलेंज है आज का, और जैसा कि प्रीवियस जो आप लोग कमेंट्स करते हैं उससे भी पता चलता है कि मोस्टली इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। आपने इसका उर्दू में ट्रांसलेशन सेंटेंस का करना है, आई सा आ सी विच कुड नॉट सी। सो इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। देखते हैं कि कौन सही तरीके से ट्रांसलेट कर सकता है। चलें जी, अब हम चलते हैं एडिटोरियल के पहले पैराग्राफ में। डिफ़िकल्ट वर्ड जो इस्तेमाल होंगे, एलीज होता है किसी पे दावा करना, इल्ज़ाम लगाना। अच्छा जी, और क्लेम करना, असर्ट करना। अच्छा, मैं एंटोनिम इसके रीड नहीं करना, जो इंटरेस्टेड हो तो एंटोनिम भी वो रीड कर सकते हैं, मैं सिर्फ मीनिंग पे फोकस करूँगा। इलेक्टोरल, अच्छा रिग्ड जो होता है, ये रिगिंग होता है, धांधली होती है, जाली रिज़ल्ट बनाना। इलेक्टोरल यानी कि जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है, इंतखाब करने का लाहे अमल है। डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, इख्तलाफात भी होते हैं इसमें, और इसमें कुछ कमी भी होती है, कुछ टूट फूट भी होती है। ब्रीच होती है वादा खिलाफ़ी करना, तो जो अपना वादा ब्रेक कर देना। द PTI क्लेम्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा टू हैव, कि उनके पास हैं ऑल द एविडेंस, तमाम सबूत, तमाम शवाहिद, अगेंस्ट के ख़िलाफ़, व्हाट इट असर्ट्स, जो ये बात करती है, वाज अ रिग्ड इलेक्शन, कि ये एक धांधली ज़दा इंतखाबात थे। दिस फरवरी, जो इस फरवरी को हुए। द पार्टी हैज़ रिलीज़ड, जमात ने शाये कर दी हैं, रिलीज़ कर दी हैं, एक वाइट पेपर, एक सफ़ेद कागज़ जिस पर सबूत हैं। एलिजिंग, इल्ज़ाम लगाते हुए, वाइड स्प्रेड, वसी पैमाने पर, इलेक्टोरल मैनिपुलेशन, जिसमें इंतखाबात में बहुत रद्दोबदल हुई। स्पेसिफ़िकली, खसूसन द फजिंग ऑफ फॉर्म 47, वो तब्दीली जो ज़ाहरी तौर पर फॉर्म 47 में की गई। फजिंग होता है किसी चीज़ में तब्दीली करना जो ज़ाहरी तौर पर कुछ नज़र आ रहा हो कि डिफरेंस है। विच कंसोलिडेट्स, यानी कि फॉर्म 47 की बात हो रही है। विच कंसोलिडेट्स, जो जमा करता है पोलिंग डाटा, जो मुख्तलिफ पोलिंग सेंटर्स होते हैं उनकी मालूमात को, यानी कि जो पोलिंग सेंटर का डाटा होता है वो फॉर्म 45 पे होता है, और जब ऑफिस में सारे के सारे पोलिंग डाटा इकट्ठा एक फॉर्म पे होता है तो उसको फॉर्म 47 कहते हैं। द डॉक्यूमेंट हाईलाइट्स, ये डॉक्यूमेंट वाज़े करता है, दिखाता है डिस्क्रिपेंसीज, उसमें कमी, बिटवीन, दरमियान में, प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स, जो इब्तदाई नताइज थे आप फॉर्म 47 फॉर्म 45 के, विच शोड, जो जिन्होंने दिखाया, PTI लीडिंग, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही थी, लीड में थी, एंड द फाइनल रिजल्ट, और आखिरी नताइज ऑन फॉर्म 47, जो फॉर्म 47 थे, प्रिपेयर्ड, जो तैयार किए गए, विदाउट PTI रिप्रेजेंटेटिव्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के बगैर, इन ब्रीच ऑफ इलेक्टोरल लॉ, जो कि इंतखाबात के जो कवानीन है, कवायद हैं, उनकी खिलाफ वर्जी में किए गए। PTI का दावा है कि उसके पास इस फरवरी के इंतखाबात में धांधली ज़दा होने के ख़िलाफ़ तमाम सबूत मौजूद हैं। पार्टी ने एक वाइट पेपर जारी किया है जिसमें बड़े पैमाने पर इंतखाबी हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया गया है, ख़ास तौर पर फॉर्म 47 में धांधली, जो पोलिंग डाटा को मुस्तहकम करता है। दस्तावेज़ में फॉर्म 47 के इब्तदाई नताइज के दरमियान तदाद को नुमायाँ किया गया है, जिसमें PTI को बरतरी हासिल है, और फॉर्म 47 के हतमी नताइज इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी में PTI के नुमाइंदों के बगैर तैयार किए गए थे। मैनिपुलेशन, रद्दोबदल करना, तब्दीली करना, एलीट, इल्ज़ाम देना, आउटकम्स, नताइज, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी, सेंसरशिप, जिस पर पाबंदी लगाई हुई थी, सेंसरशिप थी, सप्रेशन थी, कंट्रोल था। इट आल्सो शोज, ये भी ज़ाहिर करता है, दिखाता है, एग्जाम्पल्स, मिसालें, ऑफ वोट काउंट,
ووٹوں کو گنتی ریورسل جو چینج ہوئی ویئر دا ایلیٹ مینپولیشن جہاں پہ واضح طور پر یا جہاں پہ الزام ہے کہ تبدیلی ہوئی اس میں مینپولیشن ہوئی رد و بدل کیا گیا آف فارم 45 شفٹڈ آؤٹ کمز جس نے نتائج کو بدل دیا سگنیفیکنٹلی واضح طور پر ان فیور آف پاکستان تحریک انصاف اپوننٹس جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں ان کے حق میں. فردر مور مزید یہ کہ اٹ سائٹس یہ مثال دیتا ہے یہ ریفرنس دیتا ہے انسٹنس مثالوں کے آف مینوپولیشن ان فارم 47 میں رد و بدل اٹ سیلف اس کے طور پہ بائی ریٹرننگ آفیسر جو ریٹرننگ آفیسر نے کیے ہو رپورٹڈلی الٹرڈ جو معلومات کے مطابق انہوں نے تبدیلی کی فائنل ٹیلیز آخری نتائج میں. دا پیپر آلسو گوز ان ٹو دا ایونٹس یہ جو پیپر ہے وائٹ پیپر ایشو کیا گیا ہے یہ اور بھی واقعات بیان کرتا ہے دیٹ پریسیڈیڈ دا الیکشن جو انتخابات سے پہلے کے تھے ہائی لائٹنگ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز جس میں انتظامی جو ایکشن لیے گئے بائی دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ نگران حکومت کی طرف سے ایلیجڈلی فیورنگ سرٹن پولیٹیکل فیکشنز واضح طور پر جو سیاسی دوسرے گروہ ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے میڈیا سینسرشپ میڈیا پر پابندیاں اینڈ انٹرنیٹ بلیک آؤٹس اور انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا ایلیجڈلی ایم جس کا واضح طور پر مقصد تھا ایٹ سپریسنگ دا پارٹیز ریچ تاکہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس کی پہنچ کو کم کیا جائے. یہ ووٹوں کی گنتی کے الٹ جانے کی مثالیں بھی دکھاتا ہے جہاں فارم 45 میں مبینہ ہیرا پھیری نے پی ٹی آئی کے مخالفین کے حق میں نتائج کو نمایاں طور پر تبدیل کر دیا. مزید برآں اس نے فارم 47 میں ہیرا پھیری کی مثالیں ریٹرننگ افسروں کی طرف سے پیش کی ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر حتمی قدمے تبدیلی کی. اس مقالے میں انتخابات سے پہلے کے واقعات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جس میں نگران سیٹ اپ کے انتظامی اقدامات کو نمایاں کیا گیا ہے جو مبینہ طور پر بعض سیاسی دھڑوں کی حمایت کرتے ہیں. میڈیا سینسرشپ اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کا مقصد مبینہ طور پر پارٹی کی رسائی کو دبانا ہے. گریونسز غم شکایت دکھ کنسولیڈیشن جمع کرنا ایکسپیڈائٹ تیز کرنا جلدی کرنا سویپنگ وسیع تر ڈسرپٹیو خراب کن. وائل دا پی ٹی آئیز گریونسز جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو غم ہیں سیم جینون یہ حقیقی نظر آتے ہیں. دا رپورٹ اٹ سیلف یہ جو رپورٹ ہے یہ خود سے از اے لٹل مور دین کنسولیڈیشن صرف حقائق جمع کرنے تک محدود نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے. آف آل دیٹ اٹس لیڈرز سب کچھ جو اس کے رہنما ہیو بن کنٹینڈنگ جو بیان کرتے رہے ہیں فار دا پاسٹ 3 months پچھلے 3 مہینوں سے. مور اوور تاہم وائل دا پارٹی ہیز کال جبکہ جماعت نے کہا ہے فار ریزگنیشن آف دا چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کے لیے مطالبہ کیا ہے. ڈیمانڈڈ دیٹ سپریم کورٹ اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے ایکسپیڈائٹ دا ہیئرنگ آف دیئر پینڈنگ پیٹیشنز کے وہ ان کی پیٹیشنز کے جو فیصلے ہیں ان کو جلدی سنیں. پرپوزڈ دا فارمیشن آف این انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جس میں پرپوز کیا گیا کہ ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ٹو پروو دا ایلیگیشن تاکہ جو الزامات کی تحقیق کی جا سکے اینڈ امپلیمنٹ سویپنگ الیکٹورل ریفارمز اور بڑے پیمانے پر انتخابات میں جو ریفارمز ہیں ان کو لایا جائے. اٹ وڈ ڈو ایون بیٹر اور اس سے بھی بہتر ہوگا ٹو پلے اے کنسٹرکٹیو رول ان پارلیمنٹ کہ یہ جماعت جو ہے پارلیمنٹ میں ایک مثبت رول ادا کرے اینڈ پوش فار دا سیڈ ریفارمز اور مزید اصلاحات کے لیے جو ہے وہ مجبور کرے. ریدر دین دا بی دا ڈسٹرپٹیو فورس اٹ ہیز ہسٹوریکل بن کہ جس طرح ماضی میں یہ ایک خرابی کرنے والی جماعت یا طاقت کے طور پر اس نے عمل کیا ہے اس کے برعکس. ایٹ دا سیم ٹائم اور اس ساتھ ساتھ وائل پلینگ دیئر لیجسلیٹو رول اپنا ایک قانونی یا ایک جو قانون بنانے کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے اس کو بھی نبھائے. دا پی ٹی آئی مسٹ کی برنگنگ فور سچ ایویڈنس اور پاکستان تحریک انصاف اس طرح کے جو شواہد ہیں ان کو سامنے لاتی رہے وچ دے ہیو انڈیکیٹڈ جو انہوں نے ظاہر کیا ہیں دے ول ان فیوچر پیپرز وہ فیوچر میں آنے والے بھی پیپرز میں جمع کرے.
اگرچہ پی ٹی آئی کی شکایت درست معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ رپورٹ بتاتے خود ان تمام چیزوں کو یکجا کرنے سے کچھ زیادہ نہیں ہے جس پر اس کے رہنما گزشتہ 3 ماہ سے جگڑ رہے ہیں۔ مزید برآں، جبکہ پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی زیر التوا درخواستوں کی سماعت میں تیزی لائے، الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد عدالتی کمیشن کے قیام کی تجویز دی ہے اور انتخابی اصلاحات پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ بہتر ہے کہ پارلیمنٹ میں تعمیری کردار ادا کیا جائے اور مذکورہ اصلاحات کو آگے بڑھایا جائے، بجائے اس کے کہ یہ تاریخی طور پر تباہ کن قوت بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا قانون سازی کا کردار ادا کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو ایسے ثبوت سامنے لاتے رہنا چاہیے جن کا انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ مستقبل کے پیپر میں کریں گے۔ ایلیگیشنز ہیں، الزامات ہیں، کنٹروورشل، متنازع، لیجیٹیمیسی، قانونی طور پر کمپلیسٹ ساتھ دینا، پاور لیس، بے طاقت کر دینا، بے بس کر دینا۔ دا پی ٹی آئیز ایلیگیشن، پاکستان تحریک انصاف کے الزامات آر ناٹ نیو، نئے نہیں ہیں۔ موسٹ الیکشنز، زیادہ انتخابات ان پاکستان ہیو بین کنٹروورشل، ہمیشہ سے متضاد رہے ہیں، اینڈ اٹ از آلموسٹ اے گیون دیٹ ریزلٹس، اور اس نے تقریباً وہی نتائج دیے ہیں، ول بی چیلنجڈ، جو چیلنج کیے جائیں گے، بائی لوزنگ سائڈ، جو ہارنے والی طرف ہے۔ دا لیجیٹیمیسی آف دا 2018 الیکشن، جو قانونی حیثیت ہے 2018 کے الیکشنز کی، واز ان ڈاؤٹ، وہ بھی جو شک میں تھی، ایز ویل اسی طرح سے وین دا پی ٹی آئی اٹ سیلف کیم ٹو پاور، جب پاکستان تحریک انصاف خود جماعت پاور میں آئی تھی، طاقت میں آئی تھی، اینڈ آف سیورل الیکشنز بیفور دیٹ، اور اس سے کئی پہلے کے انتخابات بھی۔ دا سیڈ فیکٹ ریمینز، اور یہ جو غم زدہ یا ایک دکھ کی حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، دیٹ ہو ایور از کلوز ٹو دی پاور، جو کوئی بھی طاقتوروں کے قریب ہوتا ہے، دیٹ بی از گیون این ایج، اس کو ایک تھوڑا سا ایج دیا جاتا ہے ود دی ای سی پی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے سے، آئدر پاور لیس ٹو ایکٹ اور ورس، یا تو پاور لیس اس کو کر دیا جاتا ہے یا اس کو ایک برا بن کے سامنے آتا ہے، کمپلیسٹ ایک ساتھ دیتا ہے برائی کا۔ پی ٹی آئی کے الزامات نئے نہیں ہیں، پاکستان میں زیادہ تر انتخابات متنازع رہے ہیں اور یہ تقریباً طے ہے کہ نتائج کو ہارنے والے فری چیلنج کریں گے۔ 2018 کے انتخابات کی قانونی حیثیت بھی مشکوک تھی جب پی ٹی آئی خود برسر اقتدار آئی، اور اس سے پہلے کئی انتخابات ہوئے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اختیارات کے قریب ہوتا ہے اسے برتری دی جاتی ہے، ای سی پی کے ساتھ یا تو کام کرنے کی طاقت نہیں ہوتی یا اس سے بھی بدتر شریک ہوتی ہے۔ انٹیگریٹی، سالمیت، کنٹیسٹڈ مقابلہ کرنا، فورتھ ود فورن سے اسٹیک ہولڈرز جو حصہ دار ہیں، دائر ناگوار۔ دا سول پاتھ وے، ایک اکیلا راستہ جو ہے فار دا ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ٹو ریکور دا انٹیگریٹی، کہ وہ اپنی سالمیت کو بحال کرے، دیٹ از کانسٹنٹلی بینگ کوسچن ناؤ، جو کہ لگاتار ہمیں اب جس پر سوال ہو رہا ہے، از ٹو کنڈکٹ این آڈٹ، وہ ایک آڈٹ کروائے دا کنٹیسٹڈ الیکشن ریزلٹ فورتھ ود، جو انتخابات ہوئے ہیں ان کے نتائج پر فوراً سے، دس آڈٹ شوڈ بی کنڈکٹیڈ امیڈیٹلی، اور یہ آڈٹ فوراً سے کروایا جانا چاہیے، اوپنلی، کھلے عام، ود آل ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر، جس میں تمام حصہ داروں کو انوائٹڈ بلایا جائے، ٹو آبزرو دا پروسیس، اور وہ اس پورے طریقہ کار کو دیکھیں، نگرانی کریں۔ مور اوور، مزید یہ کہ دیر از اے ڈائر نیڈ، مزید اشد ضرورت ہے اس امر کی، فار دس ریگنگ ایشو، اس دھاندلی والے معاملے کے لیے، ٹو فائنڈ اے پرماننٹ ریزولوشن، کہ اس کا ایک ہمیشہ کے لیے مستقل حل تلاش کیا جائے، فار آل الیکشنز ٹو کم، جو آنے والے تمام الیکشن پر اپلائی کیا جا سکے۔ ای سی پی کے پاس اس سالمیت کو بحال کرنے کا واحد راستہ، جس پر اب مسلسل سوال اٹھائے جا رہے ہیں، یہ ہے کہ لڑے گئے انتخابی نتائج کا فوری آڈٹ کرایا جائے۔ یہ آڈٹ فوری طور پر کھلے عام تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ عمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے مدعو کیا جانا چاہیے۔ مزید یہ کہ اس دھاندلی کے مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کی اشد ضرورت ہے، آنے والے تمام انتخابات کے لیے بھی۔ ڈراسٹک، شدید، سیور ایکسٹریم، الیکٹورل، انتخاباتی، ایمپاورڈ، جس کو طاقت دی گئی ہو، سورلی، بہت زیادہ، سیورلی اور انٹینسلی اس کے سینونمز ہیں، اسٹیبلٹی، استحکام۔ انلیس دا میجر پولیٹیکل پارٹیز ریئلائز
اس وقت تک جب تک بڑی سیاسی جماعتیں یہ جان نہیں لیتی دا نیڈ فار ڈراسٹک الیکٹورل ریفارمز، جس میں انتخابات کے حوالے سے ایک میجر ریفارمز کی ضرورت ہے، اینڈ فار دا ECP اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ٹو بی امپاورڈ کہ اس کو طاقت دی جائے. دا لوزنگ سائڈ ول آلویز کیک اپ اسٹارم، اور جو ہارنے والی جماعت ہوگی وہ ہمیشہ طوفان برپا کرے گی آفٹر ایوری الیکشن، ہر انتخابات کے بعد، اینڈ دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور سیاسی استحکام کے لیے دیٹ دا نیشن سو سورلی نیڈس، جس کی اس قوم کو شدت سے ضرورت ہے، مے ریمین آؤٹ آف ریچ، وہ ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے گی. جب تک بڑی سیاسی جماعتیں سخت انتخاباتی اصلاحات کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتیں اور ECP کو بااختیار بنانے کے لیے ہارنے والا فریق ہمیشہ ہر الیکشن کے بعد ایک طوفان برپا کرے گا، اور سیاسی استحکام جس کی قوم کو سخت ضرورت ہے وہ دسترس سے دور رہ سکتا ہے. سو یہ تھا ایڈیٹوریل. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، دوسروں تک شیئر کریں، گروپس میں اس کی لنک شیئر کریں، کوسچن کے آنسر لازمی کیا کریں، جس سے آپ کا جنرل نالج انگلش امپروو بھی ہوگی، اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہم بڑھاتے جائیں گے جب آپ کا رسپانس اچھا ہوگا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.